بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں نثار بن یوسف، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج جس موضوع پہ ڈسکس کرنا تھا وہ تھا ثانیہ سیالکوٹ۔ ثانیہ سیالکوٹ جو ہے اس کے بہت سے پہلو نکل سکتے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے، تو میں بھی چاہوں گا کہ میں بھی اپنی جو معروضی ہے یا اپنے خیالات آپ کو بتاؤں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب اسلام میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مذہب یہ سمجھتے ہوں یا کہ ان کے دماغ میں ایسی کوئی غلط فہمی ہو یا اشکال ہو کہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی غیر مذہب کا یا غیر مسلم کا خون کر دے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جان و مال کا تحفظ سب کے لیے ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع جو تھا اس میں ریاست کی تعریف ہی یہ کی گئی تھی کہ ریاست ہے ہی وہ کہ جہاں جان و مال کا تحفظ ہو، جان اور مال کا تحفظ ہو۔ تو جان و مال کا تحفظ نہیں ہوگا تو وہ ریاست نہیں ہوگی، یعنی اسلامی ریاست نہیں ہوگی۔ تو خاص طور سے تو جان و مال کا تحفظ تو حاصل ہے، تو اب تحفظ دینا یہ ضروری بات ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن چونکہ جب ریاست اپنے کام کو صحیح طور پہ انجام نہ دے پائے یا بدامنی اور بد نظمی کا ماحول ہو تو پھر بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہے۔ تو بہرحال پہلے یہ کانسیپٹ تو کلیئر ہو جائے کہ ہمارے اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کسی غیر مذہب کو یا غیر مسلم کو بھی مار سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا قتل بھی جرم ہے اور اس کی بھی وہی سزا ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا جو خطہ ہے وہاں جو لیڈرشپ یا مینیجریل کا جو رول ہے وہاں پر کانسیپٹ بہت غلط پائے جاتے ہیں۔ میں کسی فرد مخصوص کو یا مرنے والے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں مینیجریل جو اسکلز ہو گئے یا لیڈرشپ کے جو اسکلز ہیں وہاں بڑا فقدان پایا جاتا ہے، جو کہ میرا ٹاپک بھی ہے۔ اسی چینل پہ میں اس کو مستقبل میں لے کے چلوں گا اور بہت زیادہ ایکسپلور کروں گا اس کو، کیونکہ میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں۔ تو سیکنڈ پوائنٹ میں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اس خطے میں اس چیز کا بہت فقدان ہے۔ تو یہاں جو لیڈرشپ رول میں ہوتے ہیں وہ صحیح ڈیلیور نہیں کر پاتے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو لیڈرشپ اور مینیجریل کا رول ہے وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو سمجھانا، سنبھالنا، کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس میں دو طرفہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یا تو میں جو بندہ تھا وہ کنٹرول نہیں صحیح کر پا رہا تھا، یا جو بندے تھے وہ غلط تھے، تو یہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ بات ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جو مینیجر اور لیڈر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے خطے میں ان کا نیگیٹو ہی رول رہتا ہے، اور وہ لوگ صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کرتے، کیونکہ لیڈر ہوتا ہی وہی ہے، مینیجر ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اخلاقیات کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہو، یعنی جس میں اخلاقیات نہیں ہے۔ تو میری نظر میں تو نہ تو وہ مینیجر ہے نہ تو وہ لیڈر ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، وہ ایک گھٹیا ترین انسان ہے۔ تو یہ میرے موضوع سے ہٹ کرے، اور مرنے والے کے ساتھ میری پوری ہمدردیاں ہے۔ میرا دل بھی اسی طرح دکھا ہے جیسا ایک عام انسان کا دکھا ہوگا، ایک مسلم کا، نون مسلم کا۔ مجھے بھی انسانیت سے ہمدردی ہے، مجھے اس سری لنکن فیملی سے بہت ہمدردی ہے۔ ویسے بھی سری لنکا کے لوگ ہمارے بہت عزیز ہیں، کیونکہ وہ پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ہماری بہت عزت کرتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، مجھے اس بندے سے بہت محبت ہے ایک انسانی ہمدردی کے حوالے سے، اور بہت غلط ہوا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے نا کہ ہماری جو پاکستان کی سرزمین ہے وہ بہت ہی زیادہ زرخیز ہے، بہت ہی زیادہ زرخیز زمین ہے۔ جی، میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ ہماری سرزمین بہت زرخیز ہے۔ ہم لوگ کسی بھی قسم کے فتنے کو، کسی بھی قسم کے فساد کو، کسی بھی قسم کے شر کو بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور ہمارا ریئیکشن بہت جلدی آتا ہے، اور ہم لوگ بہت جلدی اس پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زمین بہت سرزمین ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو ہے ہمیشہ جو ہے جیسا وہ کوئلے سکے ہوئے ہوتے ہیں نا، بس آپ نے اس پہ ہوا پھونکنی ہے اور وہ آگ بھڑک اٹھے گی۔ بس ہمارے یہاں چنگاریاں، شعلے، ہر چیز ریڈی ہے، ہر چیز ہمارے پاس ریڈی، گو کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت تیار ہیں کسی بھی اشتعال کے لیے۔ تو اس قسم کے واقعات ہونا ہماری سرزمین پہ
یہ ہے تو بہت غلط عمل، لیکن ہماری سرزمین پہ ہماری قومیں اس کے لیے تیار ہے. میں اس پہ آگے مزید ڈسکس کروں گا، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ اشتعال انگیزی کے لیے پاکستان کی سرزمین بہت زرخیز ہے، گو کہ یہ بہت نیگیٹو پوائنٹ ہے. یعنی میں کوئی اس کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھی بات ہے، یہ میرے لیے بہت دکھ کی بات ہے. اور 12 مئی کا تاریخی واقعہ بھی پوری دنیا کو معلوم ہے، اور میں نے جس دن 12 مئی کا پروگرام دیکھا تھا تو میں تحدیث نعمت کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، میں ملک سے دور تھا، میں بیرون ملک رہتا ہوں، تو میں نے جب 12 مئی کا واقعہ دیکھا تھا تو میں رو پڑا تھا. میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ میری سرزمین جس میں میں پیدا ہوا ہوں، جہاں میں پلا بڑا ہوں، وہ کیسے ہتھ کنڈوں کے ہاتھ تھی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ 12 مئی کے واقعے میں جو لوگ ملوث تھے، ایکس وائی زیڈ، ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے، جو ہمارے ملک کے دشمن تھے ان لوگوں کو کوئی سزا ملی نہیں ملی. ٹھیک ہے، اس پہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. اسی طریقے سے بے نظیر کا قتل ہوا، کس طریقے سے لوگ یعنی کہ شرپسندی کی گئی. اس کے بعد ملک کے اندر لوکوموٹیو کے ٹرین کے انجن جلائے گئے، اے ٹی ایم کی مشینیں اکھاڑی گئیں. یہ اس ملک کے اندر وہ جو زرخیزی آپ کو بتا رہا ہوں، اشتعال انگیزی بتا رہا ہوں. نشتر پارک میں 12 ربیع الاول میں جو دھماکہ ہوا تھا ایک زمانے میں، علماء کرام وہاں موجود تھے، اور آپ دیکھ لیں کہ وہاں دھماکہ ہوا. ابھی ان لوگوں کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ باہر کیا ہے، اور باہر بسیں جل رہی تھی. تو ہمارا ملک ان چیزوں کے لیے بڑا زرخیز ہے. اور اس کے در پردہ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگ ہمارے دشمن ہیں جو سازشیں کرتے ہیں، تو یہ کچھ سازشیں بھی ہو سکتی ہیں. تو جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے پوائنٹ میں بتایا، تو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دشمن کون ہے، دوست کون ہے، ہمیں اس کا نہیں پتہ ہے. تو ہم ہمیشہ اپنے سیاسی جذبوں میں رہتے ہیں، مذہبی جذبوں میں رہتے ہیں، اور ہم اس کی شخصیت پرستی کی رو میں بہتے رہتے ہیں. اور جو مخالف لوگ آتے ہیں وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، اور بدنامی دوسرے کی ہوتی ہے. اور اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو لوگوں میں یوں شو کرتے ہیں کہ ہو رہا کچھ اور ہے، لیکن اس کے در پردہ پکچر کچھ اور ہوتی ہے. تو اس پوائنٹ کو بھی دماغ میں رکھیے گا کہ ہمیشہ تصویر کا پہلو دوسرا ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا دوسرا جاتا ہے. اور ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نشتر پارک میں بم دھماکہ ہوتا ہے اور باہر گاڑیاں جلتی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھماکہ کرنے والے کون تھے اور گاڑیاں جلانے والے کون تھے، اور ایک ہی وقت میں یہ دونوں کام کیسے ہو رہے ہیں. اور صبح اسٹیکر یہ لگے گا کہ جن لوگوں پہ دھماکہ ہوا ان لوگوں نے گاڑیاں جلائیں. تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ آپ دیکھیے کہ ان کے ربط کیا بنتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہوتا ہے اس پہ آپ نظر ثانی کیجئے. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک میں جب تک سزائیں نہیں ملیں گی، لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی، لوگوں کو سر بازار الٹا نہیں لٹکایا جائے گا، جب تک اقربا پروری ختم نہیں ہوگی، جب تک سزائیں نہیں ملیں گی، اسلامی حدود نافذ نہیں ہوں گی، ملک اسی طرح اشتعال انگیزی کے الگ الگ گھنونے واقعات میں گھرا رہے گا. اللہ نہ کرے، میں نہیں چاہوں گا ایسا ہو. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سرزمین پہ کبھی بھی ایسا نہ کرے، ہم لوگوں کو عقل سلیم دے. لیکن ہمیں حدود نافذ کرنی ہوں گی، ہمیں سزائیں دینی ہوں گی. جس طریقے سے ماضی میں اگزامپل موجود ہیں، میں بھی ان قصوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے یا جو بھی کلپس وغیرہ میں. تو آپ کو حدود نافذ کرنی ہوں گی اور ریاست کو سزائیں دینی ہوں گی. جب ان تمام بندوں کو کھلے عام سزا ملے گی، پھانسی ملے گی، تو اس کے بعد دوسرا بندہ ڈرے گا. آپ ان کو چھپ کے پھانسی دے دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اس سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ سزا ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ کسی کو نہیں پتہ. تو لہذا کھلے عام سر عام لوگوں کو پھانسی دینی ہوگی، تاکہ جس چوک پہ یہ واقعہ ہے وہیں کھڑے ہو کے ان کو پھانسی دیں، تاکہ یہ لوگ عبرت کا انجام بنیں اور کل کوئی ایسا نہ کرے غلط کام. ایک اور بات یہ کہ جہاں واقعی میں مذہبی یا دینی پوائنٹ ہو، اور جب انسان کا کسی کا قتل کرنا ناگزیر ہو جائے، تو اس صورت میں بھی عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ریاست ہی ایسا کرے گی. یہ ریاست کی ذمہ داری کہ اگر کسی کو مارنا بھی ہے تو ریاست ہی اس پہ ایکشن لے گی. لیکن پھر بار بار کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نظام، ہماری ریاست جو ہے وہ مال و جان کی تحفظی کے لیے ناکام ہو گئی ہے،
اور ریاست اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں دے پا رہی، وہ مفلوج الحال ہے، وہ بے کس ہے، بے بس ہے اس جو کیا کہتے ہیں بانجھ نظام کے ساتھ، اور اس تمام تر جو جو سرمایہ دار لوگ اور جو تمام تر بڑے لوگوں کی گرفت ہے، اس کے اندر جو یہ جکڑی ہوئی ہے، اس سے ہمیں باہر آنا ہوگا۔ ہم لوگ باکسوں میں بند ہیں ابھی تک، ہم ڈبوں سے باہر نہیں آ رہے، ہمارے پاس کھوکھلے نعرے بہت ہیں، ہم کھوکھلی تسلیوں کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے۔ میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں، بہت چھوٹے سے قد کی باتیں کرنے والا ہوں، لیکن بہرحال یہ وہی باتیں ہیں جو بزرگ کرتے ہیں تو ہم اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ ایکشن لینا ہوگا۔ آخری بات میری یہی ہے، وہ عوام کے ساتھ ہے کہ جو بھی عوام مجھے سن رہی ہے یا جس تک میرا پیغام پہنچے، ان کو یہی چاہیے کہ وہ علماء حق کو سنیں، علماء حق سے مربوط رہیں اور اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، دین سیکھیں، علم سیکھیں، اس پہ عمل کریں۔ دین ہوگا، علم ہوگا، عمل ہوگا تو پھر زندگی میں سدھار آئے گا۔ پھر آپ ایک اچھے ماحول کو کسی کو پکڑیے، کسی اچھے ماحول سے وابستہ رہیے۔ آپ دیکھیے آپ کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور اس میں والدین کو بھی ہم کہیں گے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں اور دیکھیں کہ ہمارے بچے کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ جہاں کوئی غلط بات دیکھیں گے تو اس کو وہیں ٹوکیں، اس کو سمجھائیں۔ ہاں اس وقت اگر کسی مصلحت کے تحت آپ نہ سمجھا سکیں تو بعد میں اکیلے میں سمجھائیں، اور مصلحت اچھی بھی ہے کہ اکیلے میں سمجھائیں، بجھائیں، اور ان کو بالکل ایک اصلاح کریں کہ غلط چیز جو ہے اس کو آپ روکیں۔ جیسا کہ یہ سوسائڈ کا جو بامبنگ کا جو سسٹم چلا تھا، تو یہ کیسے چلا؟ اس لیے چلا کہ اس کی روٹ کوز کیا تھے کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ فلاں بندہ کافر ہے، جب فلاں بندہ کافر ہے یا فلاں بندہ جہنم کا حقدار ہے تو اب اس کو جو مارے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو جب ایسی چیزیں لوگوں کے اذہان میں پیدا ہوں گی اور ایسی تربیت ہوگی تو کوئی بھی آ کے آپ کو کیپچر کر لے گا، کوئی بھی آپ سے آ کے غلط کام کرا لے گا۔ تو میں کسی بھی جماعت کی ترجمانی نہیں کر رہا، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، میں ایک صرف اصلاحی پہلو پہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اولاد کو تعلیم دیں تاکہ دوسرا بندہ آ کے اس کو مس گائیڈ نہ کرے۔ آپ دیکھیں آپ کے بچے کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور سب سے اچھے لوگ دینی لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ علم والے لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ مسلح لوگ ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر اور میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بہت اچھے اچھے موٹیویشنل ٹیچرز موجود ہیں، ایجوکیشنل پورا ایک سسٹم وہاں موجود ہے، آپ وہاں سے علم سیکھ سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ آئیں اور ہم دینی، علمی، فکری چیزیں سیکھیں اور اس قسم کے واقعات کی ہم کاٹ کریں اور اپنے آپ کو منوائیں کہ یہ چیزیں نہ ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے دعا ہے کہ ہمارے ملک میں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ میں بہت ہی زیادہ باتیں کر گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سننے کے لیے اور یہ میری باتوں پر غور کرنے کے لیے شکریہ۔ جہاں غلطی ہو نشاندہی کیجیے گا۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔